ادھر لکھا ہے اس کے ملک کے لوگوں نے ستم گری اور لوٹ مار کی ہے اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ صرف ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہی نہیں بلکہ ٹاپ سے باٹم حتیٰ کہ عام لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ لوگوں نے ملک کے لوگوں نے ستم گری اور لوٹ مار کی ہے. اب دیکھیں لوٹ مار ہر کوئی جو ہے لوٹ مار کر رہا ہے, دھوکہ دہی ہر کوئی کر رہا ہے, چاہے وہ دودھ میں پانی ڈالے یا کچھ اور کرے. یعنی سارا کام جو ہے وہ آج کل کام جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور غریب و محتاج کو ستایا اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے. میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے. اب بات یہ ہے کہ خداون جو اس جگہ پہ وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی فصیل بنانے والا ہو. ٹھیک ہے, یہ آیت میں آگے چل کے دوبارہ شیئر جو ہے تھوڑی سی کروں گا. یعنی درمیانی کھڑا ہو تاکہ میں اس کو تباہ نہ کروں. سنیں ذرا, کہتے ہیں اور فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رخنہ میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں, پر کوئی نہ ملا. پھر خداوند کہتا ہے جب کوئی نہیں انٹرسیسر ملا, شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ملا, تو پس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا, خداوند خدا فرماتا ہے. اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں خداوند چاہتا ہے کہ کوئی اس قوم کے درمیان اور خدا کے درمیان کھڑا ہو, لیکن کوئی بھی نہیں ملا. اب ہم دیکھیں گے کہ جو انٹرسیشن ہے وہ ہے کیا. انٹرسیشن جو ہے ایکچولی وہ ہے مداخلت کرنا. ٹھیک ہے, یعنی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جب دو انسان ہیں, دو پارٹیز ہیں, وارنگ پارٹی, لڑائی کی یہی ہوئی پارٹی, ان کا درمیانی بننا جو ہے وہ شفاعت ہے. یعنی ان کو ریکنسائل کرنا, ان کی صلح سلامتی کرنا, وہ کیا ہے, وہ شفاعت ہے. یعنی یسوع جو ہے وہ ہماری شفاعت جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اس کو دیکھیں گے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اب ہم نے مسیحی جو ہے انٹرسیشن کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. وہ کس طرح, جس طرح انسان کے درمیان اور باپ کے درمیان, خدا کے درمیان کیا ہوا, لڑائی ہو گئی. اب نہ باپ یہاں آ سکتا ہے نہ ہم باپ کے پاس جا سکتے ہیں. تو اس لیے اب کیا ہوا کہ انٹرسیسر جو تھا یسوع ہمارا درمیانی بن گیا اور اس نے باپ کے ساتھ ہماری صلح کرائی. تھوڑا سا اس کو آسان کر کے بتاتا ہوں. جس طرح فار ایگزامپل ایک گلٹی شخص ہے, اس نے گناہ کیا ہے, قتل کیا ہے. اب اس کے درمیان جو ہے وہ وکیل ہوتا ہے اور وکیل جو ہے جج کے سامنے جرا کرتا ہے اور اس کے سامنے جرا کر کے کیا کرتا ہے, اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور سارے پوائنٹس جو ہے دلائل دیتا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ بچا سکے. اسی طرح ہم لوگ جو ہیں وہ خداوند کے سامنے دلائل دینے ہیں اور جب ہم دیں گے تو خداوند جو ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ بچائے گا. شفاعت, تو اس لیے ایز اے کرسچن ہمیں شفاعت جو ہے وہ کرنا ہے. اور آج جو ہے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ خداوند کیا ہے, شفاعت کرنے والے کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ لوگوں کو, قوم کو, اپنی جو فیملی ہے, ٹھیک ہے, ان کے حالات کو جو ہے وہ تبدیل جو ہے وہ کر سکے. اب لوکا 10 باب کی 19 آیت میں جو ہے لکھا ہوا ہے کیوں شفاعت کرنے والا ڈھونڈ رہا ہے, کہ اس نے ہمیں اختیار جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ اس کو اختیار کرتے ہوئے ہم باپ کے ساتھ جو جنگ شدہ یا قاتل ہے اس کو باپ کے ساتھ جو ہے وہ ملا سکے. یعنی گناہ گار کو باپ کے ساتھ جو ہے وہ ملا سکیں اور پھر تاکہ اس کی برکت جو ہے اس پہ ہو سکے. دیکھو میں نے تم کو, لوکا 10 باب کی 19 آیت, دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دنیا کی سب قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا. دو عمل ہیں جو خداوند کے سامنے ہر وقت جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. ایک ہے انٹرسیشن اور دوسرا ہے ایکیوزیشن. ایکیوزیشن مطلب ہے الزام لگانے والا.
آپ کو پتا ہوگا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ الزام لگانے والا، جس طرح اس نے ایوب کا جو ہے وہ الزام لگایا، اور اسی طرح بھائیوں پر الزام لگانے والا جو ہے وہ شیطان، وہ ہر وقت خدا ان کے سامنے ہماری تمام کمزوریاں یا جو چیزیں ہم لوگ گناہ کرتے ہیں وہ پیش کرتا رہتا ہے. اس لیے لازمی انٹرسیسر کا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، تاکہ ایک آدمی انٹرسیسر جو ہے وہ بچا سکے. یعنی جو تاریکی کی جنگ اور روحانی جنگ جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ چل رہی ہے. اب شفایت کرنے والا جو ہے، میں نے پہلے بولا خداوند جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فساد بنائے، اس سرزمین کے لیے رکھنا، یعنی اس کے رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں ویران کروں، پر کوئی نہ ملا. بس یہاں تک ہی نہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ کھوج جو ہے اور یہ سارا ڈھونڈنا جو تھا، یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے کہ تھوڑا سا ڈھونڈ ڈانڈ کے جناب تھک کے بیٹھ جاتے. یہ خداوند نے ڈھونڈا ہے، اور خداوند تھکتا نہیں، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، وہ تو پوری ٹرائی کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ایکشن جو ہے عمل میں لاتا ہے. اب یسایہ 5 باب کی 9 سے 16 اس کی یسایہ 59 باب 16 آیت، یسایہ 59 باب اس کی 16 آیت میں دیکھیں تو لکھا، اور اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں، اور تعجب کیا. خداوند حیران ہوا ہے کہ ساری دنیا کو دیکھا اور کوئی آدمی نہیں، اور بڑا حیران ہوا کہ کوئی شفایت کرنے والا نہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو حوالے کو اوپر جا کے دیکھیں گے تو وہی چیزیں جو اس جگہ پہ میں نے پہلے پڑھی ہیں ساری اس جگہ پہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں. اس لیے آج خداوند جو ہے شفایت کرنے والا جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں جس شخص نے شفایت کی بائبل میں، خداوند نے اس کا جواب جو ہے وہ دیا. اب سب سے پہلے ہمیں شفایت کرنے والا میجر آدمی جو ہے وہ سب سے پہلے ابراہیم ملتا ہے. جب 3 شخص ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ابراہیم کو بتایا کہ ہم لوگ جو ہیں سدوم عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور ایک دم ابراہیم کے ذہن میں آیا کہ وہاں میرا بھتیجا لوط جو ہے اور اس کی فیملی بھی رہتی ہے، تو وہ بھی اس کے درمیان جو ہے وہ مارے جائیں گے. تو اس نے شفایت جو ہے وہ شروع کر دی، اور خداوند نے لکھا خداوند کے قریب آیا. یعنی قریب آنے کی ضرورت ہے خداوند کے، اور پھر خداوند کے سامنے وربلائز کرنے کی اور اس کے ساتھ بات جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس جگہ پہ دیکھیں گے کہ کیا ہے، خداوند نے ابراہیم کو آگاہ کیا کہ وہ سدوم عمورہ سے کیا کرنے والے ہیں. اب لکھا ہے جو ابراہیم خداوند کے حضور